جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے، تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن امت لڑی نہیں ہے، لڑ پہلی دفعہ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں برحق مجتہدین ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی جو ریسرچ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ریسرچ ہے، اور یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علامے تھے، اور پوری امت نے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے، تو اس لیے ہماری نظر میں یہ چاروں برحق ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ایک رائے کہ یہ مکروہ ہے۔ اب وہ چیز شریعت کی نظر میں چاروں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو شخص پہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے۔ یعنی کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں تقلید کے تعصب میں آ کر، اور پھر کہتے ہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں آج کے زمانے میں یعنی ہمیں ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ تم لوگ چار مذاہب سے الگ ہو گئے، تو چار بھی تو اختلاف کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی یعنی چار کی جو نمبر ہے، کہ یہ اللہ اس کے رسول نے چار کا نمبر ہمیں دیا ہے؟ یعنی اگر آپ بولتے ہیں نا کہ جی ایک ہی سب تھے، آپ اس سے الگ ہو گئے، تو ہمیں تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی کہ یار پوری امت ایک جگہ تھی اور ہم اس سے الگ بات کر رہے ہیں۔ یہ چار تو آپ کے یہاں قبول ہیں، یہ چاروں صحیح ہیں۔ اچھا، چاروں برحق، یعنی چاروں کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ ایک عمل کے اندر چار کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیں شیخ، یعنی کہ ایک حدیث کے اندر ایک مسئلہ ہے، یا چلیں ہم مسائل بات کر لیں، یعنی ایک رائے ہے کہ یہ حلال ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ایک رائے ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اب وہ چیز شریعت کی نظر میں چاروں ٹھیک ہو سکتے ہیں، چاروں موقف ٹھیک ہیں، چاروں کے ماننے والے برحق چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ کیسی ایک عجیب سی جو ہے مذاق خیز قسم کی بات لگتی ہے۔ یہ ویسے اصولی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ حل الحق یتعدد عند اللہ، یعنی کیا حق متعدد ہے یا حق ایک ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات، اگر میں معذرت چاہوں گا کہ اگر بنیادی بات لوگوں کے سمجھ میں آئے، اللہ کے نزدیک حق ایک ہے، اور ہم نے اس ایک حق تک پہنچنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ذریعے سے۔ یہ سب صحیح ہے، یعنی اجتہادی بعض مسائل کے اندر مخالف کے لیے تھوڑی سی نرم لہجہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رائے پر چل رہے ہیں اور کہ نہیں یار دوسرا بھی ٹھیک ہے، تیسرا بھی ٹھیک ہے اور چوتھا بھی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ سب ٹھیک ہے تو پھر ایک پر لوگوں کو لا کے جمود کے ساتھ عمل کروانا زبردستی، کہ یہ خواہشات کی پیروی نہ ہو جائے۔ اچھا، بطور مثال شیخ، یہ بہرحال ہمیں پسند نہیں ہے یہ چیز، لیکن بتانے کے لیے لوگوں کو کہ سب کچھ اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح سے بات پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ چار مذاہب تھے اور یہ پانچویں چھٹی کی بات کرنے والے آ گئے، پتہ نہیں اجماع امت کے بالکل الگ چلے گئے۔ یہ جو چار مذاہب تھے ان کی میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 393 ہجری کے اندر شیخ صاحب حنفی حضرات میں اور شافعی حضرات کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے بغداد کے علاقے میں۔ وجہ اسی کیا بنی کہ شافعی امام ابو حامد الاسفراینی، انہوں نے جو اس وقت کا خلیفہ تھا عباسی خلیفہ القادر باللہ، اسے مطمئن کر دیا کہ بھائی حنفی حضرات سے قضاء کا منصب لے کر تم شافعی حضرات کو دے دو۔ تو جب انہوں نے وہ شافعی کو قاضی بنا دیا، جو کہ برحق تھا، چاروں اماموں میں سے بھائی برحق ہے، وہ بھی فقہ شافعی کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو اتنی بڑی اس موقع پر جنگ ہوئی اور پورے بغداد کے اندر قتل و غارت پھیل گئی۔ یہ امام مقریزی رحمہ اللہ نے الخطط والآثار کے اندر باقاعدہ اس کا پورا ذکر کیا۔ اس طرح سے یعنی کہ 20 واقعات میرے سامنے بھی موجود ہیں۔ ایک اور واقعہ نکاح کے، جی سے حرمت نکاح کے فتاوے ہیں، آپس میں نکاح نہ کیا جائے الا یہ کہ وہ کتابی کے مرتبے پہ اس کو لے کر آیا جائے۔ مطلب سوچے یہ بات بندہ کہتے ہوئے گھبرا جائے۔ سقوط اندلس کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور غرناطہ پہ قبضہ ہو رہا تھا، تو بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اسپین کی فوجیں داخل ہو رہی تھی عیسائیوں کی، اور شافعی اور حنفی ایک دوسرے کی داڑیاں سڑکوں پہ نوچ رہے تھے۔ یعنی یہ حالات تھے اندلس کے اندر۔ یہی تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امت کی فکر کرے، خلافت کا سوچے۔ آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کے کیوں بیٹھے گا؟ آپ خلافت کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو یہ وہ گھسے پٹے مسائل پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور شک یہ چیز دیکھیں آپ، تقلید جو ہے وہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کتنا جسارت پہ لے جاتی ہے۔ اب یہ ہدایہ کتاب ہے، اس کا مقدمۃ الہدایہ میں مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت من قبل فی الشرع من کتب، کہ ہدایہ جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اس کو اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ اور کتنی بڑی جسارت ہے یہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے رد المختار جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلعنۃ ربنا اعداد رمن علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ ریت کے ذرات کے برابر لعنت ہو شخص پہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی بات کو رد کر دے۔ یعنی کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں تقلید کے تعصب میں آ کر، اور پھر کہتے ہیں سب صحیح ہے، سب صحیح اب ہے۔ تو مثلا آپ نے تو لعنت تو کر دی، یعنی آپ نے ائمہ ثلاثہ کو کہاں چھوڑا؟ اب شیخ صاحب اس میں ایک واقعہ میں آپ کو کرتا ہوں، بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ یہ 6 صدی کے اندر ہوا ہے، اور یہ مرو
یعنی کہ خراسان کے علاقوں کے اندر شافعیہ اور حنفیہ کے درمیان ہوا. سوچیں آپ ذرا کہ وہاں کا ایک وزیر جو ہے وہ بہت متعصب تھا, شافعی متعصب وزیر تھا. اس نے ایک بڑی سی مسجد بنا کے دے دی شافعی حضرات کو اور کہا کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کی ہے. اس موقع پر صحیح جھگڑا ہوا آپس میں کہ شافعی حضرات نے حنفی حضرات کی اس باقاعدہ مسجد میں حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں مسجد باقاعدہ جلائی گئی. اب امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے الکامل کے اندر یہ واقعہ پورا ذکر کیا ہے اور کہا کہ پھر آخر میں نفوذ کے ذریعے ان کو باہر نکالا گیا اور پھر بعد میں مجبور کیا گیا کہ ایک اور مسجد بنا کے دو. تو سوچیں آپ شیخ صاحب, مساجد جلانے تک کی بات یعنی کہ تاریخ کے اندر موجود ہے. میں نے کہا کہ یہ واقعات کوئی ہمیں پسند نہیں بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں, بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جنہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حل ہے اور یہ سب شی و شکر ہے آپس میں, ایسا ہے نہیں تاریخ کے اندر. سب سے بڑی مثال جو ہر شخص کے مشاہدے کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ 6 صدی سے لے کر 13ویں صدی تک یہ 700 سال تک ہمارے مکہ مدینہ کے اندر ایک مسلح نہیں بلکہ 4 مسلحات تھے, اور کہ 5واں مسلح جو ہے وہ زیدی امام کا بھی ہوا کرتا تھا. اب بتائیے آپ لوگ کہ حرمین جو کہ مرکز مسلمین ہے, مسلمانوں کی اجتماعی کی جگہ ہے, تو آپ سب تو ایک جیسے ہیں نا, سب بالکل اچھے ہیں آپس میں, سب برحق ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھی جا رہی مکہ کے اندر 700 سال تک. اور میرے پاس بہت سے ائمہ کے اقوال اس بارے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کی سخت مذمت کی اور کہا یہ تعصب کی اعلیٰ ترین مثال ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی وہ جمود جس کی ہم آج کے زمانے میں مذمت کر رہے ہیں, اور ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ جمود راہ عمل نہیں ہے, اس جمود سے نقصان ہوتا ہے. اور منضبط قواعد کے ساتھ جب دین کو پیش کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, تو اس کے اندر انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور دین کی حکمت اور دین کا پیغام بہتر انداز سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی حتیٰ کہ جو تاریخ میں ائمہ تقلید کے مخالفت میں ایک نام ان کا اوپر رہا جن میں ابن حزم کا نام ہے اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا نام ہے, یہ جو شخصیات تھیں یہ تقلید کا بڑے جاندار انداز میں رد کیا, کیونکہ ان کے زمانے میں تو ایسی تعصبانہ تقلید تھی کہ ایک دوسرے سے یہ شافعی اور حنفی ایک دوسرے سے نکاح بلکہ قتل و غارت گری جو خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے کہ اس مسلکوں کی بنیاد پر تو انہوں نے ایک ادھم مچا کے رکھا ہوا تھا.